اگر بے حساب دولت چاہتے ہو تو اللہ کے 4 نام یا اللہ ہو، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ساری زندگی دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آج کے دن کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے دل کی مراد پالیں گے، اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ اسے کوئی بھی شخص بآسانی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے 4 اسم اعظم اور سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص ایک ایسی سورت ہے جو کہ ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے اس کا شمار ہے، اور تقریباً دنیا میں ایسی کوئی بھی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جسے سورۃ اخلاص زبانی یاد نہ آتی ہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت مبارکہ بھی سورۃ اخلاص ہی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں، وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ بزرگ برتر کے 4 نام اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ حالت ہوگی۔ مختلف احادیث سے مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں بظاہر تو دیکھنے میں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سب اعمال دنیا کو دکھانے کے لیے ہی کیے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن سوچتے ہیں تاکہ لوگ مجھے بھی نیک کہیں، کہیں اس کے برعکس کئی ایسے اعمال بھی بتلائے گئے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت، کشادگی اور اللہ کی خوشنودی بھی ملتی ہے۔ ناظرین، سورۃ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں گے کہ آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ اخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس اگلے دن کا سورج نکلنے کا انتظار کریں، پھر انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی، دل کی خواہش ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی ہر مراد کو، ہر خواہش کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے گا۔ اگر کسی وجہ سے یا کسی سبب سے آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو سکی تو کم از کم اس حاجت کے لیے اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے بفضل اللہ رب العزت کی آپ ہر طرح کی کامیابی سے مستفید ہوں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم تو بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں سورت اخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، سورۃ اخلاص تیسرا حصہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے
ارشاد فرمایا کیا تم میں سے بھی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام کو یہ بات بڑی مشکل لگی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ناظرین اکرام، سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت اور بے نیازی کی صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد کے کمالات و برکات بے شمار ہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی شان بے نیازی کی صفات حمدیت یعنی اللہ پر بھروسے کی مظہر ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں، اس کو کسی کی نیاز نہیں یعنی محتاج نہیں، اور باقی سب کو اس کی محتاجی ہے۔ بے شک جب اللہ کے اس صفت کا بندہ اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی، انکساری کا واضح اظہار کرتا ہے کہ اللہ پاک میں بے بس ہوں، تو ہی سارے جہان کا قادر مطلق ہے، تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور تو کوئی بھی کرنے میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی عاجزی اور بے بسی ظاہر کر کے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ بہت خاص اور مجرب ہے، جس کے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت، بڑا اثر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو میرا اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں بھی دور کر دے گا اور آپ کے بڑے بڑے غم بھی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے پریشانی اور مصائب کے حل کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں۔ مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ قرآن و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں، ہر انسان سے خطا و لغزش اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو جائے، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار اپنے کردہ گناہوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی اکثر آیت مبارکہ توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے، سینکڑوں احادیث مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطاؤں کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھر وقت استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے اور اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی مشہور دعا فرمائی جسے عام طور پر ہر نماز میں درود شریف کے بعد پڑھا کرتے ہیں، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہی، پس مجھے بخش دے، ایسی بخشش جو تیری طرف سے ہو اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اب اس حدیث پاک میں ایک بہت غور کرنے کی بات ہے کہ نماز تو پڑھی ہے جو کہ سراسر خیر و برکت اور عافیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کیا ہے جس کی نیکی ہونے میں ہم مسلمان کو
کوئی شک و شبہ نہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فریضہ ادا بھی کس عظیم ہستی نے کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فریضہ ادا کیا، لیکن ان کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نماز کے ختم ہونے پر مغفرت کی دعا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے شایان شان کسی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف عبادت کیے اور ہر وقت مغفرت مانگتے جاؤ۔ گناہ ہو جانے پر تو سب ہی توبہ و استغفار اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مخلصین، کاملین اور نیکوکار بندے نیکی کر کے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، اور یہ طرز زندگی ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، جو کہ ساری مخلوق سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا۔ ناظرین کرام، اس لیے ہم اپنی اکثر ویڈیو میں آپ کو استغفار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ اخلاص اور اللہ پاک کے 4 صفاتی نام کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جن کو آپ اپنی مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی بڑی برکات و فضیلتیں ہیں اور اس کے بہت خاص فائدے ہیں جو کہ اکابرین کرام نے بیان فرمائی ہیں، اور ہمارا آج کا یہ وظیفہ بھی سورۃ اخلاص کا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اسے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 50 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر اللہ تعالیٰ کے 4 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر یہ اللہ پاک کے 4 نام پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھیں۔ ناظرین اکرام، دنیا کی ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا اس وظیفے میں حل موجود ہے، لیکن وظیفے کے ساتھ 5 وقتی نماز بھی مکمل ادا کریں اور مسئلے کے حل کی مکمل جستجو بھی کریں۔ یہ وظیفہ رزق کے لیے بڑا ہی انمول وظیفہ ہے۔ استغفار کرنے سے رزق کی کشادگی ہوتی ہے اور بند تالے کھل جاتے ہیں، پھر سب تنگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو مغفرت طلب کرنے پر معافی مل جاتی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، اپنی عبادت میں استغفار سے آغاز کریں درود پاک کے بعد، تاکہ ہم پہلے ہی اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر شرمندگی کا اظہار کر لیں اور اس عمل سے راضی ہو کر ہمارا عمل قبول فرمائیں۔ ہمیں استغفار کی بہت ضرورت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز استغفار کی کثرت فرماتے تھے، تو ہمیں تو اس میں بالکل بھی کوتاہی نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، اپنی دعاؤں میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی شامل کیا جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما، ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا، ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔